پاک سلام اللہ علیہ کی جو شان میں آیات قرآن کی نازل ہوئی ہیں ان کا تذکرہ کرنا۔ ن- تین مین صورتیں بی بی کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ سورہ قدر ہے، سورہ کوثر ہے اور سورہ حالتہ ہے۔ اس کے علاوہ متعدد آیات ہیں، ہم ایک ایک آیت کا جو ہے یہاں تبصرہ کریں گے۔ یہ سورہ انا انزلنا ہے، سورہ قدر ہے۔ سورہ قدر کے بارے میں آئمہ اطہار ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورہ قدر بی بی فاطمہ الزہرا کی شان بیان کر رہی ہے۔ یہاں پر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا علم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی جتنا بڑا مقام منزلت لیلۃ القدر کی ہے، اس سے بڑھ کر منزلت بی فاطمہ الزہرا کی۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی بی بی پاک کی معرفت حاصل کر لے تو گویا اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا اور پا لیا۔ اور کون سی لیلۃ القدر؟ جو خیر کیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ یہ رات، 1000 سے مراد عدد نہیں ہے، کثرت ہے۔ یعنی جس طرح لیلۃ القدر 1000 راتوں سے افضل ہے، اس طرح بی بی فاطمہ الزہرا دنیا کے تمام جہانوں کے مردوں اور خواتین سے افضل ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا ماسوائے امام علی اور پیغمبر پاک کے۔ بس یہ سورہ قدر بی بی کی شان بیان کر رہی ہے، اور واقعاً بھی بی بی کی جو ہے وہ مماثلت پائی جاتی ہے شب قدر میں۔ جس طرح شب قدر کا معلوم نہیں ہے کہ کون سی رات ہے، اس طرح بی بی فاطمہ الزہرا کی شہادت کے دن کا معلوم نہیں ہے، اسی طرح بی بی فاطمہ الزہرا کی قبر کا معلوم نہیں۔ جس طرح اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے کیوں شب قدر کو مخفی رکھا ہے؟ تاکہ لوگ اس کی جستجو کریں، تڑپو لوگوں کو، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ اسی طرح بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کا دن معلوم نہیں ہے، دشمن نے کوشش کی تھی تاکہ اس میں اختلاف ڈالا جائے اور یہ شہادت بھول جائیں، لیکن خدا نے ایسا کیا کہ شہادت کے جو 2 دن ہیں، وہ 2 دن کا فائدہ یہ ہوا کہ زیادہ سے زیادہ بی بی کا تذکرہ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ بی بی کی مصائب بیان ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ بی بی کی فضیلت بیان ہوتی ہے۔ اسی طرح جس طرح شب قدر کے بارے میں یہ ہے کہ وہاں اختلاف ہے تاکہ لوگ زیادہ زیادہ عبادت کر سکیں۔ بی بی سلام اللہ علیہ کی شہادت کے دن کے بارے میں اختلاف ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ تذکرہ کر سکیں۔ اور اسی طرح بی بی سلام اللہ علیہ کی قبر کے بارے میں اختلاف ہے کہ قبر کہاں ہے۔ ایک تو دشمن سے چھپانے کے لیے ایسا کیا گیا تھا، لیکن بعد میں اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اب ہم جب جاتے ہیں عمرے کے لیے، زیارت کے لیے، تو ہم 3 مقام پر بی بی کی یاد میں زیارت کرتے ہیں۔ ایک پیغمبر کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں وہاں بھی زیارت کرتے ہیں، دوسرا جب امام حسن علیہ السلام کی زیارت کے قریب سے گزرتے ہیں وہاں بھی زیارت کرتے ہیں، اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کی جہاں زیارت ہے جنت البقیع میں، وہاں سے گزرتے ہیں وہاں بھی زیارت کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسری جو سورہ ہے جو نازل ہوئی بی بی کی شان میں، وہ سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر کو بھی آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ یہ 108 نمبر سورہ ہے قرآن کی، سورہ کوثر۔ پیغمبر گرامی کی کافی عرصے تک اولاد نہیں ہوئی، اور بچے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب بعض کفار نے تانا دیا کہ یہ نبی کریم کا مشن رک گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، سٹاپ ہو گیا، کیونکہ ان کی اولاد نہیں ہے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ خداوند تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہیں عطا کریں گے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ کا یہاں ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے، پاسٹ ٹینس استعمال ہوا ہے، لیکن پاسٹ ٹینس جب کسی چیز آئندہ کے بارے میں استعمال ہو رہا ہے تو وہ بتا رہا ہوتا ہے یہ چیز 100% ہے، اس کا وقوع یقینی ہے۔ تو یہاں بھی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہمیں تمہیں ضرور عطا کریں گے، کوثر عطا کریں گے۔ اب کوثر کے 3 معنی کیے گئے ہیں علماء نے۔ ایک معنی اس کا خیر کثیر، دوسرا معنی اس کا حوض کوثر ہے، تیسرا معنی اس کا بی فاطمہ الزہرا ہے۔ خیر کثیر لیں تو پھر بھی اس کا مصداق بی فاطمہ الزہرا بنتی ہیں۔ اور یہ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ سعادات کا جو وجود ہے پوری دنیا میں،
پوری دنیا میں سادات پھیلے ہوئے ہیں، ہر جگہ موجود ہیں. دشمن نے ختم کرنے کی کوشش کی، دشمن نے ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کی، دشمن نے ملیمیٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن پوری دنیا میں سادات اس وقت موجود ہیں، چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے وہ سنی ہوں، کسی مکتب سے ان کا تعلق ہو. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو سورہ کوثر ہے وہ بتا رہی ہے کہ بی بی پاک کی نسل میں کثرت پائی جاتی ہے اور اس میں بڑھوتی پائی جاتی ہے. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے. اور یہاں پر لفظ انا استعمال کیا، یعنی یہاں پر یہ کہ متکلم مال غیر استعمال کیا گیا ہے. یعنی کیا ہے؟ ہم نے تمہیں عطا کی، نہیں کہا کہ میں نے تمہیں عطا کی. یہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ خداوند تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ جو ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں پوری اپنی قوت کے ساتھ عطا کر رہے ہیں، پوری اپنی طاقت کے ساتھ عطا کر رہے ہیں، پورے اس کے لیے وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں. یعنی اس ظاہر ہے نبی کریم تک جو آیات پہنچتی تھی وہ جبرائیل لے کر آتے تھے، یعنی درمیان میں وسیلہ تھے. یہاں پر بھی خداوند تعالیٰ ان وسائل کا ذکر کر رہا ہے جن وسائل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عظیم تحفہ پیغمبر کو عطا کیا کوثر کا. یہ وسائل کو بیان کرنے کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے، اتنی بڑی نعمت تمہیں ہم عطا کی ہے، اتنا بڑا تمہیں مقام اور تیری شان کو ہم نے بڑھایا کوثر کے ذریعے، تو پھر تمہارے لیے ضروری ہے کہ تو شکر ادا کر خدا کا. فصل، شکر میں نماز پڑھ، وانحر، قربانی کر. ان شانئک هو الابتر، یہ جو تمہارا دشمن ہے تجھے ابتر کہہ رہا ہے، وہ خود ابتر رہے گا، وہ خود ملیمیٹ ہو جائے گا، وہ خود اس کی نسل ختم ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ وہ جو آس بن وائل تھا اس کی نسل آگے نہیں چلی، اور اسی طرح جو پیغمبر کے جو دوسرے دشمن تھے ابو لہب، اس کی نسل آگے نہیں چلی. یعنی خداوندہ تعالیٰ نے ایک خبر دی اور بیوی کی شان میں ایک صورت نازل کی، اور اس کا نتیجہ آج تک ہم دیکھ رہے ہیں دونوں طرف سے کہ بیوی کی نسل میں برکت پائی جاتی ہے اور دشمن کی نسل میں برکت نہیں پائی جاتی. عربوں کا ایک رویہ تھا کہ وہ پورے سال کے اشعار، منتخب اشعار، سلیکٹڈ اشعار، ایوارڈ یافتہ اشعار کو سونے کے ساتھ لکھتے تھے اور خانہ کعبہ کے سامنے آوازاں کرتے تھے، خانہ کعبہ کی دیوار پر آوازاں کرتے تھے، تاکہ بتایا جائے کہ یہ اشعار سال میں سلیکٹ کیے گئے ہیں، کمیٹی نے انہیں سلیکٹ کیا ہے اور انہیں کیا اعزاز ملا ہے. کہتے ہیں جس رات کو سورہ کوثر نازل ہوئی ہے اور سورہ کوثر جب پہنچی ہے کفار تک، تو وہ سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد شرمندہ ہو گئے اور راتوں رات اپنے اشعار انہوں نے اتار دیے خانہ کعبہ سے، کہ اس سورہ کوثر کے مقابلے میں اشعار ہیج تھے، بالکل کمزور تھے، ذرا برابر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. اب اس کے بعد ہم آیات کی طرف آتے ہیں. آیات میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے، جو آل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے، جس کا محور بی بی پاک ہے. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. کہ فمن حاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے نبی تو اس سے کو مناظرہ کرے، ڈسکس کرے، ڈیبیٹ کرے، اس کے بعد کہ علم آ جائے پھر بھی ڈیبیٹ کرے. فَقُلْ تَعَالُوا، تو ان سے کہے، نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، کہ ان سے کہیں کہ وہ اپنے بیٹوں کو لے آئیں، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، وَأَنفُسَنَا، تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر مباہلہ کریں گے، فَنَجْعَلْ، اور پھر ہم بھیجیں گے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت بھیجیں گے جھوٹوں پر. ہوا اس طرح کے پیغمبر نے خط لکھا مختلف علاقوں کو، جن میں سے نجران کے لوگوں کو خط لکھا گیا، یمن میں نجران کا علاقہ، اور وہاں کے جو رہنے والے تھے وہ عیسائی تھے. خط پہنچا تو وہاں کے عیسائیوں نے، وہاں کے پادریوں نے فیصلہ کیا کہ جہاں سے خط آیا وہاں ہم ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں،
بھیجنے کے بعد تسلی کریں گے کہ واقعی یہ جو جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ سچا ہے، تو اس پر ایمان لائیں گے۔ اگر سچا نہیں ہوگا تو اس سے جیت جائیں گے، اپنے مذہب کو غالب کریں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ آئے مسجد نبوی میں، پیغمبر سے ڈیبیٹ کیا، ڈیبیٹ کی وجہ سے کوئی مسئلہ حل نہ ہوا، نتیجے پر نہیں پہنچے، تو وہاں اللہ کی طرف سے آرڈر آیا کہ آپ اس طرح کریں۔ تو اب عیسائیوں نے کہا کہ ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ محمد کس کو لاتا ہے میدان میں مباہلہ کے لیے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ جب مباہلہ کے لیے میدان میں آئے ہیں امام علی علیہ السلام، بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، اور امام حسن حسین اور پیغمبر پاک آئے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم ان کے سامنے نہیں آ سکتے، تو انہوں نے سرنڈر کیا اور اپنی شکست تسلیم کی، اور یہاں مسلمانوں کو، پیغمبر پاک کو اور دین اسلام کو فتح حاصل ہوئی۔ اور یہ فتح دلیل ہے اس بات پر کہ اس زمانے میں جو ہستیاں سب سے زیادہ اعلیٰ تھی، عرفہ تھی، پاک تھی، منزہ تھی، بہتر تھی، شان میں سب سے بڑی تھی، وہ پنجتن پاک علیہ السلام تھے۔ اور جب پیغمبر پاک لے جا رہے ہیں اپنے اہل بیت کو میدان مباہلہ میں، واضح کر رہے ہیں کہ میرا اہل بیت کون ہے، میرے قریبی کون ہے، جن سے سب سے زیادہ میں چاہت کرتا ہوں وہ کون ہے، اور اللہ جن سے پیار کرتا ہے وہ کون ہے، اور سب سے سچے کون ہیں۔ یہ چیز اہل بیت کے میدان میں آنے سے ثابت ہوئی، اور اسی جو ہستیاں میدان میں آئیں ان میں جو ہستی محور ہے وہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ اب اس کے بارے میں کسی سنی نے، وہابی نے انکار نہیں کیا، حالانکہ ساری جو آیات نازل ہوئی ہیں اہل بیت کے شان میں، ان میں بعض اہل سنت مفسرین نے انکار کیا، لیکن یہ واحد آیت ہے جس کا انکار کسی نے نہیں کیا۔ فخر رازی نے اپنی کتاب تفسیر کبیر میں بیان کیا ہے، بیضاوی نے انوار و تنزیل میں اس کو بیان کیا ہے، جلال الدین سیوطی اور جلال الدین محلی نے تفسیر جلالین میں اس کو بیان کیا ہے، اور اسی طرح دوسرے مفسرین جن میں ابن عطیہ اندلسی ہے، انہوں نے اس کو بیان کیا، اس آیت کو بیان کیا اور کہا اس کا مصداق اہل بیت علیہ السلام ہے، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکا، اور یہ اہل بیت علیہ السلام کی شان اور خاص طور بی فاطمۃ الزہرا کی شان ہے۔ اس کے بعد اگلی سورت کی طرف آتے ہیں، سورہ نور کی آیت نمبر 35 سے 38 تک یہ آیات بی بی پاک کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ سورہ نور، اللہ نور، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح والمصباح فیہ زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ۔ کہتے ہیں کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اور اس کی نور کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شمعدان ہو اور اس میں شمع رکھی جائے۔ کہتے ہیں یہاں شمعدان سے مراد بی بی فاطمۃ الزہرا ہیں، اور وہ اللہ کی نور کا مصداق ہے۔ اکثر مفسرین نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ یہاں مراد بی بی فاطمۃ الزہرا ہیں، یعنی ان کا نور ہے جس سے اسلام کو ترقی ملی، اسلام کو بڑھوتی ملی، اسلام آگے بڑھا، اور یہ وہ نور ہے جو خداوند تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ کو عطا کیا۔ پھر اگلی آیت بھی بی بی پاک کی شان میں ہے، آیت نمبر 36 ہے، فی بیوت اذن اللہ، اور یہ نور خدا کا جو چراغ ہے، مشکات ہے، شمعدان ہے، یہ نور کہاں رکھا گیا ہے؟ ایسے گھر میں رکھا گیا ہے جس گھر کو خدا نے اٹھایا ہے، بلند کیا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ایسے گھر میں ہے کہ جس گھر کو خدا نے بلند کیا۔ اس لیے اللہ کے رسول جب بھی بی فاطمۃ الزہرا کے گھر کے سامنے سے گزرتے تھے تو آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، اور یہ گھر کوئی معمولی نہیں ہے، خدا نے اسے بلند کیا ہے۔ وَيُذْكَرُ فِيهَا اسمہ، اس گھر میں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کا ذکر بیان ہوتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ لَهُ، اور اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، فِيهِ بِالْغَدَاوَةِ وَالْآصَالِ، یہ تسبیح صبح و شام ہوتی ہے،
کس گھر میں؟ بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر میں. یعنی خداوند تعالیٰ نے بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر کو اتنا بڑا مقام دیا. اسی لیے مسلمانوں کے دروازے مسجد نبوی کی طرف کھلتے تھے اور مسلمان ہر وقت وہاں سے گزرتے تھے. بعض کو وضو کی حالت میں نہیں ہوتے تھے، طہارت کی حالت میں نہیں ہوتے تھے، وہاں سے گزرتے تھے. اللہ کی طرف سے آرڈر آیا کہ کیا کیا جائے؟ تمام دروازے جو کہ کھل رہے ہیں مسجد نبوی کے وہ بند کر دیے جائیں. صرف کس کا دروازہ کھلا رہے؟ پیغمبر پاک کا اور امام علی علیہ السلام کا. بس اس گھر کا اتنا بڑا مقام ہے. یہ وہ گھر ہے جہاں قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی. یہ وہ گھر ہے جہاں حدیث قصہ کا جہاں بیان ہوا ہے. کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف مکے سے کربلا کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک آدمی ملا. اس نے کہا میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ اپنا تعارف کروائیں. تو امام حسین نے کہا لو لقیتنی فی المدینہ لرأیتک اثر جبرائیل فی بیتنا ونزول الوحی علی جدنا. کاش کہ تم مجھے مدینے میں ملتا تو میں تمہیں دکھاتا آج بھی ہمارے گھر میں جبرائیل کے آنے کے آثار موجود ہیں. یعنی وہ گھر ہے جس کو خداوند تعالیٰ نے عظمت دی ہے اور مقام دی ہے. پھر اس کے بعد ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33. سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، اور اس آیت میں نبی کی بیویوں کا تذکرہ ہوا اور بعد میں آل بیت کا تذکرہ ہوا، بتانے کے لیے کہ آل بیت اور ہیں، نبی کی بیویاں اور ہیں. ان کا بہت بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت ہے. لیکن جو آل بیت کا مقام ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے. نبی کی بیویوں کو ارشاد ہوتا ہے وَقَرْنَا فِي بَيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں اپنے گھر میں رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، وہ کام نہ کرو کہ جو جاہلیت میں ہوتے تھے، جس میں خود نمائی پائی جاتی تھی. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو نبی کی بیویوں. آتَيْنَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو. وَأَطِعْنَا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو. وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہ تمہارا معاملہ ہے. پھر اس کے بعد ہوتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا کہ آل بیت کو ہر قسم کے رجس سے پاک کرے، اور اس طرح پاک کرے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے. یہ آیت واضح دلیل ہے آل بیت کی طہارت پر، آل بیت کے مقام اور منزلت پر، کہ کوئی آدمی ان کے ساتھ برابری نہیں کر سکتا. اس کے بعد سورہ شورى میں ارشاد ہوتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دینا میں تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا مگر یہ کہ میری آل بیت سے محبت کی جائے. اب یہ آیات قرآن تھی جو بی بی پاک کی شان میں نازل ہوئی ہیں. اس کے علاوہ اور بہت ساری آیات ہیں، آج ٹائم نہیں اتنا آپ کی خدمت میں عرض کروں. اب احادیث کی طرف آتے ہیں. دو مین حدیثیں پیغمبر پاک کی بی فاطمہ الزہرا کی شان میں. پہلی حدیث ہے بی بی پاک کی شان میں، وہ ہے فاطمہ بضعۃ منی فمن ابغضا فابغضنی. فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. پھر اس کے بعد دوسری حدیث ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ تمام خواتین کی سردار ہے، سیدۃ النساء العالمین ہے. بی فاطمہ الزہرا کے بارے میں ارشاد فرمایا. اور اب ایک آدمی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مریم بھی سردار تھی اپنے زمانے میں، ان کو بھی قرآن نے کہا کہ استفاء کے، کہ خدا نے انہیں چن لیا ہے، انہیں مقام عطا کیا ہے، انہیں برتری دی ہے، کیا فرق ہے بی فاطمہ الزہرا اور حضرت مریم میں؟ کہا کہ مریم اپنے زمانے کی خواتین کی سردار ہیں، ان کا مقام اپنے زمانے کی خواتین کے درمیان ہے. میری بیٹی کا مقام اول سے آخر تک جو خواتین ہیں ان کی سردار ہیں، اور خاص طور پر جنت کی خواتین کی سردار ہیں. یہ حدیث کو ایک اور طریقے سے بھی بیان کیا گیا ہے. وہ اس طرح کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ خدا نے 4 خواتین کو چن لیا، جن میں آسیہ بنت مزاحم ہے، مریم بنت عمران ہے، ختیجہ بنت خویلد ہیں، اور فاطمہ زہرا فاطمہ بنت محمد ہے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ
اتنے بڑے مقام کے باوجود وہ مشکلات، وہ مصائب، جو گھر کو جلایا گیا، گھر کو، دروازے کو گرایا گیا، بیوی پاک پر ظلم ہوا، وہ کیوں پیش آئے؟ اس کی دو وجہ، ایک تو لوگوں کو واضح ہونا تھا کہ ظالم کو آشکار ہونا تھا، اس کے چہرے سے نقاب اترنا تھا، اس لیے یہ کام اس سے سرزد ہوا۔ دوسرا، اس کے مقابلے میں خداوند تعالیٰ نے آل بیت علیہ السلام کا امتحان لیا صبر کے ذریعے، اور آل بیت کا امتحان لیا اس قربانی کے ذریعے۔ جس طرح امام علی نے قربانی دی، بی فاطمہ الزہرا نے قربانی دی، امام حسن نے قربانی اور شہادت پیش کی، امام حسین علیہ السلام، یہ سلسلہ رات دین کو بچانے کے لیے، کہ انہوں نے مصائب اپنے اوپر جھیل لیے لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی، دین کو بچا لیے۔ اب مصائب کے طور پر میں امیر المومنین کا نہج البلاغہ کا خطبہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو بی بی پاک کے مصائب جس میں امام علی علیہ السلام نے پڑھے ہیں۔ وَمِن كَلَامِهِ لَهُ، آپ کو سکرین دکھائی دے رہی ہے جی؟ جی دکھائی دے رہی۔ جی، یہ امام علیہ السلام کا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، جو مرثیہ بھی ہے امام علی کا بی فاطمہ الزہرا کی شہادت پر۔ من کلام لہو، یہ امام علی علیہ السلام کا کلام ہے۔ من کلام لہو، یہ قول ہے کس کا؟ سید رضی کا۔ سید رضی بیان کر رہے ہیں کہ علی علیہ السلام کا کلام ہے۔ روی عنہ، روایت ہوئی ہے کس سے؟ امیر المومنین سے، انہو قالہو عند دفن سیدت نساء فاطمہ کل مناجی بہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ عند قبر، کہ جب امیر المومنین بی بی فاطمہ کو دفن کر رہے تھے تو انہوں نے پیغمبر سے خطاب کر کے بی بی کی قبر پر اس طرح مرثیہ پڑھا ہے: السلام علیک یا رسول اللہ، انی وان ابنتک نازلت فی جوارک، اے رسول اللہ، میرا اور اپنی بیٹی کا سلام قبول کریں، آپ کی بیٹی آپ کے پاس آ رہی ہے۔ السریۃ اللاحقۃ بک، یا رسول اللہ، فاطمہ نے آنے میں جلدی کر دی اور مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ کلا یا رسول اللہ عن صفیتک صبری، اے رسول اللہ، میرے صبر کی انتہا ہو گئی ہے۔ ورق عن تجلدی، میرا غم نہ ختم ہونے والا ہے۔ الا ان فی تعصی لی بعظیمت فرقتک، یا رسول اللہ، اگر آپ کا غم مجھے یاد نہ ہوتا تو میں برداشت نہ کر سکتا فاطمہ کی جدائی کو۔ وفادح مصیبتک موضع تعزد، یا رسول اللہ، فاطمہ کی جدائی بھی بہت زیادہ مشکل ہے میرے لیے، سخت ہے، لیکن آپ کی جدائی اس سے زیادہ سخت تھی، اور جب میرے ذہن میں آپ کی جدائی آئی تو مجھے صبر مل گیا۔ وَلَقَدْ وَسَدتُّكَ فِي مَلْحُودَةِ قَبْرِكَ، یا رسول اللہ، میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو قبر میں اتارا ہے۔ فَازَتْ بَيْنَ نَحْرِي وَصَدْرِي نَفْسَكَ، یا رسول اللہ، جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو میری گود میں تھے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، اے رسول اللہ، ہم نے سب نے خدا کی طرف پلٹنا ہے۔ وَلَقَدْ اسْتَرْجَعْتُ وَدِيَّتُ، اے رسول اللہ، ایک امانت آپ نے میرے حوالے کر کی تھی، میں نے آج پلٹا دی ہے، لیکن شرمندہ ہوں، جب امانت لی تھی تو امانت صحیح سالم تھی، اب جب پلٹا رہا ہوں امانت تو اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، بال سفید ہے۔ وَأُخِذَتِ الرَّهِينَ، یا رسول اللہ، فاطمہ دنیا کی مشکلات سے آزاد ہو گئی ہے۔ وَأَمَّا حُزْنِي فَسَرْمَتْ، لیکن میرا غم ختم ہونے والا نہیں ہے۔ أَمَّا اللَّيْلِ فَمُسَاحَتْ، اے یا رسول اللہ، اس کے بعد میں سو نہیں سکوں گا رات کو۔ إِلَىٰ أَن يَخْتَارَ اللَّهُ فِي دَارِكَ الَّتِي أَنْتَ بِهَا مُقِيمٌ، اور جب تک میں آپ کے پاس نہیں آ جاتا یا رسول اللہ تو میری مشکلات بڑھتی رہیں گی، میرے غم میں اضافہ ہوتے رہے گا۔ فَسَتُنَبِّئُكَ ابْنَتُكَ، اے رسول اللہ، فاطمہ آپ کے پاس آ رہی ہے، آپ کو بتائے گی کہ فاطمہ کے ساتھ کیا گزرا ہے۔ بِتُظَافِرِ أُمَّتِكَ عَلَىٰ حَزْمِهَا، یا رسول اللہ، آپ کی امت اکٹھی ہو گئی اس بات پر کہ فاطمہ کو ستائے، اتنا ستائے کہ فاطمہ کے سبت علیہ مصائب سبت علی الایام سرن لیالیا، کہ فاطمہ کہنے پر مجبور ہو گئی
کہ مجھ پر اتنے مصائب آئے کہ اگر دنوں پر پڑھتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی. فَأَحْفِهَا سوال اے رسول اللہ ضرور پوچھیں گے فاطمہ سے. فَاسْتَخْبِرْهَا الحال اس کی حالت کے بارے میں پوچھیے گا یا رسول اللہ. هَذَا وَلَمْ يَطُلِّ الْعَهْدِ وَلَمْ يَخَلْ مِنْكَ الذِّكْرِ اے رسول اللہ یہ پریشانیاں ختم ہونے والی نہیں ہیں اور یہ ہمیشہ رہیں گی اور ان کا تذکرہ ہمیشہ رہے گا. والسلام علیکم سلاما مودعا اے رسول اللہ تم دونوں پر میرا سلام ہو، آپ پر بھی اور فاطمہ پر بھی، اور میرا آخری سلام قبول کر دیں. لا قال ولا سائم اور میں سلام جو آپ پر بھیج رہا ہوں نا اس لیے نہیں بھیج رہا ہوں، میں اس لیے جدا نہیں ہو رہا ہوں قبر سے کہ میں فاطمہ کو نہیں چاہتا، لیکن مجبور ہوں کہ میں قبر سے جدا ہو جاؤں. فَإِنْ انصرف فلا عن ملالة وَإِنْ أَقِمْ فلا عن سوء ظن بما وعد اللہ صابرین کیونکہ خدا نے صابرین لوگوں کو وعدہ دیا ہے اس لیے میں قبر سے جدا ہو رہا ہوں. اللہ لعنۃ اللہ قوم الظالمین فسیعلم الذین منقلب ینقلبون. جی یہاں پر جو ہے ہم مکمل کرتے ہیں. جی کوئی سوال ہوتا ہے خدمت میں حاضر ہیں. جی قبلہ جی جزاک قبلہ اللہ بہت اچھا ماشاء اللہ آپ نے. جی جواد. نہیں مجھے صرف یہ قبلہ بہت ماشاءاللہ اچھا بیان تھا، تھوڑا سفر میں ہوں تو زیادہ پورا سن نہیں سکا، لیکن قبلہ ان کی جو شہادت کے مناسبت سے ہے وہ کس طرح سے تاریخ متعین ہے یا اس کے اوپر تھوڑا سا اختلاف آپ نے ذکر تھوڑا سا کیا تھا، اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے کہ بی بی کی شہادت کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے جی سے. تاریخ بی بی کی شہادت کے بارے میں دو روایتیں معتبر ہیں. ایک روایت یہ کہ پیغمبر پاک کے شہادت کے بعد 75 دن تک بی بی زندہ رہی ہیں، اس کے بعد بی بی کی شہادت ہو گئی. دوسری روایت ہے کہ 95 دن تک زندہ رہی ہیں، اس کے بعد بھی شہادت ہوئی ہے. اب روایتوں کے اختلاف کی دو وجہ، ایک تو خود آل بیت علیہ السلام نے اس وقت اعلان نہیں کیا کہ بی بی کی وفات ہو گئی ہے، بی بی کی وصیت تھی. دوسری یہ کہ دشمن نے چھپانے کی کوشش کی ہے تاکہ یہ مسئلہ مشکوک ہو جائے اور بی بی کا تذکرہ نہ آئے اور لوگ جو ہے اس طرح آہستہ آہستہ بی بی کو بھول جائیں. یہ وجہ یہ ہے کہ اختلاف پایا جاتا ہے اس کی بی بی سلام اللہ علیہ کی شہادت میں. اور ان کی قبلہ عمر کے جو ہے اس کا کیا روایات 18 سال کا بتاتے ہیں وہ بھی جی اس کے بارے میں ذرا اس کے بارے میں بتائیے اختلاف پایا جاتا ہے. 18 سال ہے اور جو ہے 20 سال ہے اور بعض روایات میں 25 سال. لیکن جو کنکلوشن کی جائے بی بی کی ولادت اور اس حوالے سے تو اس سے ساری روایات سے جو پتہ چلتا ہے کہ بی بی کی عمر جو ہے 18 سال تھی اس وقت شہادت کے وقت. جی جزاک اللہ بہت شکریہ. جی اور کوئی سوال ہے؟ جی عاصم نے جی یاد کھڑا کیا عاصم آپ نے. جی السلام علیکم. جی 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 وعلیکم. سب سے پہلے تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست درس تھا آج کا، اور جو خطبہ ہے صدر امام علی کا اس کے ہم ٹکڑے سنتے تھے، لیکن آپ نے پورا پڑھا تو وہ بہت زبردست تھا ماشاءاللہ، تو اس کے لیے جزاک اللہ. مجھے سوال جو کرنا تھا، دو سوال ہیں. کہ ایک تو یہ کہ شہادت کے بعد یا شہادت سے پہلے بی بی فاطمہ نے کوئی اس طرح کی وصیت کی تھی کہ جس طرح کے اس میں یہ تھا کہ امام علی جو ہے اپنی زوجہ ان کے بعد کس کو منتخب کریں گے، یا اس طرح کی کوئی چیز پائی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ آپ نے جی یہ بی کرنا ہے؟ بی پاک نے کہا پہلا تھا کہ سوال. آپ میرے بعد شادی کریں، لیکن یہ روایات مختلف پائی جاتی ہیں کہ کس سے شادی کریں. تو اس کے بارے میں کوئی تھنٹک نہیں ہے کہ ہم بی بی نے کہا ہو کہ فلاں خاتون سے شادی کی جائے ایسے نہیں، لیکن یہ کہا تھا کہ آپ جو میرے پاس شادی کریں تاکہ بچوں کو خیال رکھے اور جو ہے آپ کا کوئی جو ہے وہ ہمدم ہو، آپ کا کوئی ساتھی ہو. جی اب دوسرا سوال اس کے اندر، تو امام علی نے جب غسل دیا ہے تو اس کے اندر غسل کے بارے میں اس طرح ممبر سے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ غسل کے اندر حضرت امام علی نے دیا غسل اور حضرت اسما نے دیا. جی حضرت اسما یہی ہے نا؟ تو اسی طرح جی جی
جی اب حضرت اسما کے بارے میں تھوڑا سا یہ چیز تھی کہ حضرت اسما جو ہے وہ حضرت ابو بکر کی زوجہ تھیں اس وقت. ایک جی جی چیز آم، یہ چیز اس کے بارے میں اگر تھوڑی سی وضاحت کرنا. اور یہ حضرت اسما سے پھر بعد میں حضرت علی کا امام علی کا نکاح بھی ہوا تھا. جی 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 اسما بنت امیس ایک نیک خاتون تھیں. یہ امام علیہ السلام کے بھائی جعفر طیار کی زوجہ تھیں. ان کی شہادت کے بعد ان کی شادی ہوئی حضرت ابوبکر سے، اور اس سے دو بیٹے پیدا ہوئے، دو بچے پیدا ہوئے، محمد اور ام کلثوم. پھر اسما اس جو ہے وہ حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد ان کی شادی امام علیہ السلام سے ہوئی ہے. اسما جو ہے وہ اس غسل میں شریک تھیں، لیکن وہ رازدار تھیں آل بیت کی، اور آل بیت کی جو اس طرح کہتے تھے اس طرح کرتی تھی، اور انہوں نے بات باہر آؤٹ نہیں کی کہ بی بی کی وفات ہو گئی ہے. اپنے شوہر کو نہیں بتایا انہوں نے. ہوتا ہے بعض اوقات دیکھیں نا کہ فرعون اس کی ان کی بیوی کتنی نیک ہے. اس طرح اور کئی مثالیں دنیا میں موجود ہیں. تو اس میں وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی آدمی بنائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر کی بیوی اور ان کو نہ بتایا کہ بیوی کی وفات، بیوی کی شہادت ہو گئی ہے، یا بیوی کو غسل دینے سے متعلق اطلاع نہ دیں ان کو. جی بالکل، بہت شکریہ. دوسرا ہے کہ کیا صرف حضرت اسما ہی اس میں غسل میں تھیں، یا بی بی فضہ کا بھی تھا؟ فضہ بھی وہاں پہ ہیں یا اور خواتین بھی تھیں؟ کیونکہ جہاں تک ذکر ہوتا ہے کہ بی بی فضہ جو ہے مطلب وہ ساتھ میں تھیں، خادمہ تھیں. حالانکہ شہزادی تھیں، لیکن یہ کہ وہ اپنے اس کی، لیکن وہ بھی وہاں پہ موجود اس وقت تھیں، یا اس کے بارے میں کیا ملتا ہے؟ جی اس کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت فضہ کا تذکرہ نہیں آ رہا غسل میں. غسل میں دو ہی آدمیوں کا تذکرہ آ رہا ہے، اور اس کے بارے میں تاریخ نہیں بتا رہی کہ وہ کیوں نہیں تھی حضرت فضہ. لیکن یہ ہے کہ غسل کے بارے میں اسما پانی ڈال رہی تھی، امام علیہ السلام غسل دے رہی تھی. اس میں بس آخری سوال ہے کہ اس کے اندر ویسے تو جب عام طور پہ غسل ہوتا ہے، خواتین کا بھی جو غسل ہوتا ہے، تو عام طور پہ صرف گھر والے ہوتے ہیں اس کے اندر. تو اس اس غسل کے اندر جو بی بی فاطمہ زہرا کا ہوا ہے، اس کے اندر بی بی حضرت اسما تھیں. تو مطلب یہ اور مطلب وہ اس وقت بظاہر نامحرم کے اس میں ہیں. تو اس کے بارے میں مطلب کوئی ایسا اصول ہے، یہ صرف ہماری روایت ہے اس طرح کی کہ جب خواتین کے غسل ہوں یا اس طرح ہو تو؟ یہ ایک روایت یہ ہے کہ معصوم کو صرف معصوم غسل دے سکتا ہے نا، کوئی اور نہیں دے سکتا. تو مین غسل دینے والے امام علی تھے، وہ مدد کر رہی تھی اسما بنت امیس. اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں امام حسن حسین وہ چھوٹے تھے، اور اس طرح بی بی زینب بھی چھوٹی تھیں. تو اس زمانے میں جو معصوم ہستی تھی وہ امام علی علیہ السلام تھے. تو اس کو کوئی خدائی قانون سے ہٹ کر جو غسل نہیں دیا جا سکتا تھا، اس وجہ سے امام علی نے دیا اور اسما نے وہاں پر کمک کی. اور پھر ان معاشرے میں جو قابل اعتماد ہستی تھی اس مدینے میں، وہ واحد اسما بنت امیس تھی جس کو شریک کیا گیا. جی ٹھیک. آپ سوال زیادہ ہو رہے ہیں سب سے، باقی میری معذرت، لیکن آخری سوال میں نے ایک اور کرنا ہے کہ اس کا مطلب پھر یہ بھی اس سے اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جو شوہر اور بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، تو شوہر اصل میں بیوی کو غسل دے سکتا ہے، اور یہ رشتہ اس وقت ختم نہیں ہوتا جو موت کے وقت ہے. وہ بیوی اس وقت بھی محرم ہی رہتی ہے اگر رشتے میں ہو. کیا یہی مراد ہے؟ جی جی بیوی شوہر کا رشتہ قائم رہتا ہے، لیکن اس کے بعض احکام تھوڑے تبدیل ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے لیے محرم ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، کوئی اس میں کوئی بات نہیں ہے، اس میں منع نہیں ہے. لیکن بعض احکام ظاہر ہے کہ وہ ڈیڈ باڈی ہے، تو یہ زندہ ہے، بعض احکام تبدیل ہو جاتے ہیں. فلی وہ نامحرم نہیں بنتے. نکاح جو بہت ہے، شکریہ. نکاح اپنی جگہ باقی ہے، لیکن اس کے بعض احکام تبدیل ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ جزاک اللہ مولانا صاحب، اور باقی آپ سب لوگوں کا بھی شکریہ، آپ نے صبر سے آپ میرے کو سلامت سوالات رکھے خداوند تعالیٰ، آپ کو اجر عطا فرمائے. جی اور کوئی سوال ہے؟ یہیں ہم مکمل کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم. خدا اس کلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. بی بی پاک سلام اللہ علیہ کی شفاعت نصیب فرما، ہماری خواتین کو ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. خدایا حاضرین کو غم و پریشانیوں سے محفوظ فرما، بیماریوں سے محفوظ فرما، مشکلات سے محفوظ فرما. یا اللہ اولاد کو نیک اور صالح بنا، مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ جو مومنین یہاں تشریف لاتے ہیں، اس پروگرام میں شرکت کرتے ہیں، اس درس میں شرکت کرتے ہیں، خدایا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی رزق میں وسعت عطا فرما.
خدایا انہیں اس کا اجر عطا فرما، خدایا تو غفور رحیم، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مال اخلاص سے والصلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، اللہم صلی علی محمد۔ یہ آصف کوئی سوال تھا، آپ نے دوبارہ کھڑا کی؟ نہیں، سوال نہیں تھا، بس میں نے ایک چیز کہنی تھی کہ آپ کو اور جواد بھائی کو پی ایچ ڈی کے اس پہ مبارک وہ چیز ملی بھی تھی آپ کو، شکریہ پذیرائی بھی دی گئی، تو ہم سب کی طرف سے بھی آپ کو مبارک ہو اس چیز کے لیے، اور بہت شکریہ امین آصف جی، بہت صاحب۔ شکریہ۔ جی، شکریہ جی، خدا آپ کو سلامت رکھے اور اس اور میں امید ہے کہ جزاک اللہ۔ باقی سب بھی، اور انشاءاللہ ہمارے بچے بھائی وغیرہ بھی، ہم بھی یہ سعادت حاصل کر سکیں، ہم بھی ہمارا ڈاکٹریٹ وغیرہ کمپلیٹ ہو مستقبل میں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ جی انشاءاللہ۔